المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے مواقیت الصلاۃ پہ کلام کیا تھا کہ نماز کے جو اوقات ہیں وہ سادات شافعیہ رحمہم اللہ تعالیٰ ان کے ہاں کیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فصل کا آغاز کیا ہے۔ تو وہ جو فصل ہے وہ نماز کے واجبات اور نماز کے شرائط سے متعلق ہے۔ نماز کے واجبات اور نماز کے شرائط، یعنی جب آپ نے نماز کے اوقات کو ڈسکس کیا، نماز کی ٹائمنگز کو ڈسکس کیا، اب آپ نماز کے شرائط پہ بات کریں گے اور اس کے بعد نماز کے ارکان، شرائط اور ارکان۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ جن چیزوں پہ ہم بات کریں گے، جو ہمارے عنوانات ہوں گے، ان میں سے پہلا موضوع یہ ہے کہ معنی شرط، شرط کہتے کسے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں شرائط الصلاۃ یا شروط الصلاۃ تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بیان شروط صحت الصلاۃ، نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان کا بیان، وہ کون سی شرائط ہیں یا وہ کون سی شروط ہیں جن سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ اور دیکھیں گے مختصراً بیان شروط وجوب الصلاۃ، وہ کون سے شرائط ہیں جن سے نماز واجب ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے شروط الوجوب اور دوسرا ہے شروط الصحت، یعنی وہ شروط کہ جب وہ شروط متحقق ہوں تو نماز انسان پہ واجب ہو جائے گی، اگر وہ شروط متحقق نہیں ہو رہے ہیں تو نماز انسان پہ واجب نہیں ہے۔ یہ ہو گیا نماز کا واجب ہونا۔ دوسری شروط یہ ہے کہ نماز اب اگر واجب بندے پہ ہو گئی، نماز تو واجب ہو گئی، لیکن اب وہ شروط ہیں، جب تک یہ شروط پورے اور متحقق نہ ہو تب تک انسان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں پہ مسئلہ ہے کہ بندے پہ نماز تب تک واجب ہی نہیں ہوگی جب تک یہ شروط پوری نہ ہو۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ شروط پوری ہو کے بندے پہ نماز فرض ہو گئی، لیکن پھر وہ نماز تب تک صحیح نہیں ہوگی جب تک وہ ان شرائط کو یا ان شروط کو پورا نہ کرے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد نماز کی جو شروط ہیں، شروط الصحہ، ان میں سے جو پہلی شرط ہے الشرط الاول، وہ ہے ستر العورہ۔ حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی شرط ذکر کی ہے شروط الصحہ میں سے، وہ ہے ستر العورہ، اپنا جو عورہ ہے اس کو ڈانپنا، اس کو چھپانا، اور وہ ہم تفصیل میں دیکھیں گے کہ مرد کے لیے وہ کیا ہے اور عورت کے لیے وہ کیا ہے۔ تو کتاب کا آغاز ہوتا ہے یہاں پہ ایک نئی فصل سے، فصل۔ تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی لکھا ہے فصل۔ یہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بریکٹس میں رکھا ہوا ہے، یہ جو ایڈیٹر ہے جس نے ایڈٹ اس کتاب کو کیا ہے اس کا اضافہ ہے، ورنہ حضرت شاہ حمدان نے عنوان قائم نہیں کیا ہے۔ حضرت شاہ حمدان نے اپنے اس متن میں صرف لکھا ہے فصل۔ فصل تو اس آدمی نے جس نے اس کو ایڈٹ کیا ہے اس نے لکھا ہے فصل دہم، 10ویں فصل در واجبات نماز، نماز کے واجبات میں۔ حالانکہ اس میں صرف نماز کے واجبات نہیں ہے، اس فصل میں اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اس میں نماز کے ارکان ہیں، واجبات تو ارکان ہی ہے، اس میں نماز کے شروط ہیں، نماز کے مستحبات کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو جو ایڈیٹر ہے اس نے اس میں یہ عنوان قائم کیا ہے در واجبات نماز۔ تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدان، بدان تو اب ایک ایسا لفظ ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنا، یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم اعلم کہتے ہیں، جان لے بدان کی شرائط نماز 4 است، جان لے کہ نماز کی شرائط 4 ہے۔ تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتنی شرائط ذکر کی یہاں پہ؟
4. تو 4 شرائط ہیں جن کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. لیکن میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی بتایا کہ جب فقہا متون جب لکھتے ہیں تو اس میں کبھی تفاصل میں تھوڑا اختلاف ہوتا ہے. کبھی کسی نے ایک بات کو 2 میں ذکر کیا ہوتا ہے یا 2 کو 1 میں جمع کیا ہوتا ہے, کبھی کسی نے اختصار سے کام لیا ہوتا ہے اور کبھی کسی نے تفصیل سے کام لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے اس کتاب میں دیکھا, متن انتہائی مختصر ہے, اس میں اکثر شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے اختصار کے ہی پیش نظر باتوں کو ذکر کیا ہے. تو کہیں پہ کسی شرط کو انہوں نے ساکت کیا ہے, کہیں اس لیے اس کو ساکت کیا ہے کہ اس کا ذکر آگے گزرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ حضرت شاہ ہمدان نے 4 ذکر کی, تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ شوافع کے یہاں اور شرائط کیا ہیں. تو یہ جو لفظ استعمال انہوں نے کیا, بدان کے شرائط ہے نماز 4 است, نماز کے شرائط کتنے ہیں 4. تو شرائط جو ہے اس کا جو اس کو ہم اس کے لیے ہم شروط کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور شرائط کا بھی. ٹھیک ہے, تو اس کی جو واحد ہم استعمال اس کے لیے کرتے ہیں وہ کیا ہے شرط. شرط, تو شرط سے کیا مراد ہے مختصراً ہم اس پہ بات کریں گے. خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, کیونکہ جب تک آپ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ شرط سے کیا مراد ہے آگے ہم نہیں جا سکیں گے. پہلے اس چیز کا تصور ہمارے اذہان میں واضح ہونا چاہیے. تو خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَرَائِطُ الصَّلَاةِ, نماز کے جو شرائط ہیں, جمع شرطن, یہ جو شرائط ہے یہ کس کی جمع ہے شرط, یعنی شرائط اگر جمع ہے تو شرط اس کا واحد ہے. شرائط جو ہے یہ جمع ہے شرط کی. وَالشَّرْطُ, اور جو یہ شرط ہے, جو شرط ہے الشرط, کیا فرماتے ہیں خطیب, فرماتے ہیں بسکون الراء, یہ را کے سکون کے ساتھ ہے. تو کیا پڑھیں گے اس کو الشرط, الشرط نہیں, الشرط نہیں, الشرط, را پہ جزم ہے سمپلی, بسکون الراء, یہ جو شرط ہے یہ را کے سکون کے ساتھ ہے. لغتاً, لغت میں اس کے معنی کیا ہے العلامہ, علامت کے. علامت کسے کہتے ہیں نشانی کے, سائن نشانی کے. یہ علامہ نہیں ہے, علامہ نہیں, العلامت نشانی, نشانی علامت. وَمِنْهُ اشراط الساعہ, اسی سے اشراط الساعہ بھی ہے. شرط جمع اشراط, جب ہم کہتے ہیں اشراط الساعہ ای علاماتها یعنی قیامت کی نشانیاں, یہ اس کے لغوی معنی ہے. تو آپ کہیں گے کہ شرط کے لغوی معنی علامت کے آتے ہیں, جس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے آپ اشراط الساعہ یاد رکھیں, یعنی قیامت کی علامات, قیامت کی نشانیاں. اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان فرماتے ہیں واصطلاحاً, اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے. تو یہ جو یہاں پہ شاہ ہمدان نے خطیب شربین رحمہ اللہ, تو خطیب نے پہلے اس کے لغوی معنی بیان کیے, اس کے بعد اصطلاحی معنی بیان کیے. تو یہ جو اصطلاحی معنی ہے یہ اس کے اصول فقہ میں آپ کو اس کے یہی معنی ملیں گے. تو دیکھیں یہ اہم ہے, کیا فرماتے ہیں شرط کسے کہتے ہیں. اصل میں اس بات کو سمجھنا ہے, جو شرط ہے اصول فقہ میں یہ احکام وضعیہ میں سے آتا ہے. کس میں سے, جب ہم احکام شرعیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ 2 طرح کے ہیں. احکام شرعیہ یہ ہم نے جو تفصیل الطرقات فی نظم الورقات اس میں ہم نے اس کو پڑھایا ہے. تو الاحکام التکلیفیہ, اور دوسرا کیا ہے الاحکام الوضعیہ. ٹھیک ہے, تو اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو احکام تکلیفیہ میں ہم کہتے ہیں الواجب اور المستحب اور الحرام یا المحرم اور المکروہ اور 5واں المباح. تو یہ احکام تکلیفیہ ہوتے ہیں. احکام وضعیہ میں سے اس میں بھی بہرحال پھر تفاصل میں اختلاف ہے, لیکن اختصار کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, ایک ہے السبب, دوسرا کیا ہے الشرط, تیسرا کیا ہے المانع, چوتھا کیا ہے الصحت, 5واں کیا ہے الفساد. باقی پھر اس میں رخصت عزیمت وغیرہ وہ کس میں فال کرتا ہے وہ تفصیل میں ہمیں نہیں جانا ہے, وہ آپ دیکھیں اصول فقہ میں. تو احکام تکلیفیہ ہمیں معلوم ہے. تو احکام وضعیہ جو ہوتے ہیں یہ ایز علامت ان کو رکھا جاتا ہے کن کے لیے, احکام تکلیفیہ کے لیے. تو انہی احکام وضعیہ میں سے ایک حکم ہے وہ ہے شرط. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ظاہر سی بات ہے کئی لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی, لیکن آپ اس میں اصول فقہ کی کوئی بھی کتاب دیکھیں یا جو ہم نے اس میں تفصیل و طرقات میں پڑھایا ہے اس میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. تو اب شرط کسے کہتے ہیں, شرط کو ہمارے جو اصولی علماء ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ شرط ایک ایسا وصف ہے. شرط کیا ہے, ما یلزم من عدمہ العدم, جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آئے. ٹھیک ہے, شرط ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسا وصف ہے, ما یلزم من عدمہ العدم, کہ اگر یہ تھا
اگر ما یلزم من عدمہ العدم، اگر یہ نہیں تھا تو مشروط بھی نہیں ہوگا. ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ، اور اگر یہ تھا تو اس کے ہونے سے نہ تو مشروط کا ہونا لازم آئے گا نہ ہونا لازم آئے گا. سمجھے آپ؟ آسان چیز ہے کہ وہ چیز ما یلزم من عدمہ العدم، وہ وصف جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز کا جو مشروط ہے اس کا نہ ہونا لازم آئے. ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ، لیکن اس کے ہونے سے دوسری چیز کا جس کے لیے یہ شرط ہے اس کا ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں آئے گا. مثلا نماز ہے نا، نماز الصلاۃ، اس کے لیے شرط ہے الوضو، تو وضو کے نہ ہونے سے نماز کا نہ ہونا لازم آئے گا. سمپل ہے، مثال سے بات سمجھ آتی ہے. ما یلزم من عدمہ العدم، وضو کے نہ ہونے سے نماز کا نہ ہونا لازم آئے گا. ہے کہ نہیں؟ وضو آپ کا نہیں ہے، آپ کی نماز معتبر نہیں ہے. وضو کے بغیر آپ نے نماز پڑھی تو نماز فاسد ہے، نماز باطل ہے، نماز صحیح. تو ما یلزم من عدمہ العدم، جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آئے. لیکن ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم، لیکن اس کے ہونے سے اس کا ہونا یا نہ ہونا ثابت نہیں آئے گا. یعنی یہاں پہ اعتبار اس کے نہ ہونے کا ہے. اگر یہ ہوگا تو اس کا ہونا یا نہ ہونا ثابت نہیں ہوگا. مثلا میں اس کو وضو کر کے ہوں، میں باوضو ہوں مثلا، یا آپ میں سے بھی کئی، میرا باوضو ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز لازم آئے گی، نہیں بھی آئے گی لازم. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. اس کے بعد ہے ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ، یعنی بذات خود، یہ اہم مسئلہ ہے یہ لذاتہ کا. بذات خود کی جو شرط ہے نا، بذات خود شرط کے نہ ہونے سے، بذات خود شرط کے ہونے سے مشروط کا ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں آئے گا. ہاں اگر شرط کے ساتھ سبب مل جائے گا، یہ اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. یا اگر شرط کے ساتھ مانع مل جائے گا تو اس صورت میں اس کے وجود سے وجود لازم آئے گا اور اس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے گا. لیکن وہ شرط کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، وہ سبب کے ملنے سے ہوگا اور مانع کے ملنے سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اختصار کے ساتھ اس کو یاد رکھیں. یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس پہ ایک اصولی رنگ غالب آئے گا ورنہ کلاس پہ، آپ اس کو چھوڑیں. ورنہ میں نے اس کی توضیح بھی لائی تھی، اس کو ہم سکپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فی الحال آپ اتنا سمجھیں کہ یہ ہے شرط کے معنی کہ ما یلزم من وجودہ ما یلزم من عدمہ العدم، جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آئے. ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ، اور جس کے ہونے سے نہ تو مشروط کا ہونا لازم آئے نہ ہونا لازم آئے شرط کی ذات کی بنیاد پہ، ذاتی بنیاد پہ. ہاں اگر شرط کے ساتھ سبب یا مانع مل جائے پھر ہو سکتا ہے. یہ اس کی جو تعریف بیان کی ہے خطیب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. اس کے بعد ایک اور تعریف آپ اس کی دیکھیں، شاید اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو علامہ محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے فقیہ ہیں، اچھا تو اس کی جو آسان تھوڑا ڈیفینیشن بیان کی ہے، اس پہ زیادہ وہ اصولی رنگ غالب نہیں ہے اس ڈیفینیشن پہ، وہ علامہ محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ کی تعریف ہے. تو ابن قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالشُّرُوطُ جَمْعُ شَرْطٍ، شروط کس کی جمع ہے؟ شرط کی. وَهُوَ لُغَةً العلامہ، اور لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو، نشانی کو. وَشَرْعًا، اور شرعاً کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تھوڑا آسان تعریف ہے. فرماتے ہیں شرعاً کیا ہے؟ یہ ما یتوقف صحت الصلاۃ علیہ، جس پہ نماز کی صحت کا دار و مدار ہے. ما یتوقف صحت الصلاۃ علیہ، جس پہ نماز کی صحت اور درستگی کا معیار ہے، یعنی جس پہ موقوف ہے کیا؟ نماز کی صحت. یہاں پہ تو انہوں نے اس کو یہاں پہ تھوڑا اسپیسیفکلی لیا ہے نماز کے ساتھ، ورنہ خطیب نے جو ڈیفینیشن بیان کی وہ جنرل ڈیفینیشن ہے شرط کی. تو یہ فرماتے ہیں کہ شرعاً یہ شرط ہم اسے کہتے ہیں ما یتوقف صحت الصلاۃ علیہ، جس پہ نماز کی صحت کا دار و مدار ہے. ایک بات، جس پہ نماز کی صحت کا کیا ہے؟ دار و مدار. صحت الصلاۃ، نماز کی صحت کا اس پہ دار و مدار ہے. ایک بات، یہ اہم بات ہے. اور دوسری بات وَلَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا، لیکن یہ نماز کا حصہ نہیں ہے. یہ نماز جو شرط ہوتی ہے نا وہ نماز کا حصہ نہیں ہوتی، یہ نماز سے باہر کا حصہ ہوتا ہے. لیکن نماز کا وجود اس پہ منحصر ہوتا ہے. اگر یہ شرط پوری ہو رہی ہے تو آپ کی نماز صحیح ہو رہی ہے، لیکن یہ نماز کا پارٹ، یہ اہم چیز ہے کہ عمل کے لیے شرط کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، شرط کا ہونا متحقق ہونا لازمی ہے، لیکن یہ شرط اس عمل سے باہر ہوتی ہے، یہ اس سے خارج الماہیہ، اس کی جو ماہیت ہوتی ہے اس کا خارجی حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ابن قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَخَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ الرُّكْنُ، فرماتے ہیں یہ قید ہم نے لگائی نا، یہ ہم نے کنڈیشن لگائی وَلَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا، کہ یہ اس کا جز نہیں ہونا چاہیے، اس قید سے رکن خارج ہو گیا. تو پتہ چلا کہ شرط اور رکن میں کیا فرق ہے؟
رکن بھی برابر یہی ہوتا ہے, اس پہ بھی نماز کی صحت کا مدار ہوتا ہے, لیکن فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِّنَ الصَّلَاةِ, لیکن رکن جو ہے وہ نماز کا پارٹ ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال, نماز کے لیے جو شرط ہے وہ طہارت ہے. وضو جو ہے لیکن یہ نماز سے باہر ہے. مثلا دیکھیں اس وقت ہم وضو کر کے ہیں مثلا, لیکن ہم نماز میں نہیں ہیں. نماز کے لیے وضو ضروری ہے لیکن یہ نماز کا پارٹ نہیں ہے, نماز سے باہر ہے یہ. لیکن رکن کی بات آپ لے, رکن میں قیام ہے, یہ لیکن نماز کا پارٹ ہے. رکن میں تکبیرۃ الاحرام ہے, یہ نماز کا پارٹ ہے. رکن میں قراءۃ الفاتحہ ہے, وہ نماز کا پارٹ ہے. رکن میں یہ سجود آتے ہیں, وہ نماز کا پارٹ ہے. رکوع نماز کا پارٹ ہے. اعتدال وغیرہ ارکان میں وہ نماز کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, تسلیم وغیرہ. تو یہ اس میں فرق ہے کہ شرط بھی ضروری ہوتی ہے عبادت کی صحت کے لیے اس کا ہونا, اور رکن کا بھی. لیکن فرق یہ ہے کہ شرط عبادت سے باہر ہوتی ہے, اس کا حصہ نہیں ہوتی. وَلَيْسَ جُزْءًا مِّنْهَا, اور رکن جو ہوتا ہے فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِّنْهَا, وہ اس کا پارٹ ہوتی ہے. اچھا, تو یہ ہوا شارٹ میں شرط کے کیا معنی ہے اور رکن کے. اور اب دیکھ اس کا مطلب ہے شرائط جب حضرت شاہ ہمدان بیان کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ امور ہیں جن کا ہونا نماز کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں تھے, اگر یہ متحقق نہیں ہو رہے تھے, ما یلزم من عدمہ العدم, اگر یہ غیر موجود تھے تو آپ کی جو نماز ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی. اس کے بعد آتے ہیں ہم اب اس کی جو شروط ہیں, شروط صحت الصلاۃ, جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں امام احمد الاصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. امام احمد الاصفہانی کون ہے؟ یہ امام ابو شجاع ہیں, جن کا اکثر یہاں پہ ذکر آتا ہے, متن الغایۃ والتقریب کے مصنف. تو دیکھیں انہوں نے 5 چیزوں کو ذکر کیا ہے. شاہ ہمدان نے کتنی چیزوں کو ذکر کیا؟ 4. تو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وشرائط الصلاۃ, نماز کی شرائط قبل الدخول فیہا, اس میں داخل ہونے سے پہلے. دیکھیں یہ جو قبل الدخول فیہا ہے نا, یہ بڑا دقیق نقطہ ہے. قبل الدخول فیہا یعنی یہ اس کا پارٹ جو ہم ابھی کہہ رہے تھے, اسی لیے شرائط ہے. وشرائط الصلاۃ قبل الدخول فیہا, نماز کے شرائط اس میں داخل ہونے سے پہلے 5 اشیاء, 5 چیزیں ہیں. شاہ ہمدان نے 4 ذکر کی, امام ابو شجاع رحمہ اللہ 5 بیان فرما رہے ہیں. تو پہلا فرمایا طہارت الاعضاء من الحدث والنجس. پہلا یہ ہے کہ آپ کے جو اعضاء ہوں, جو آپ کے اعضاء ہو وہ نجس اور حدث سے پاک ہو. ان پہ نہ تو نجاست ہو نہ تو وہ حالت حدث میں ہو. اور ہم نے یہ بیان کیا کہ نجس اور حدث میں کیا فرق ہے. حدث ہم نے کہا کہ یہ اسٹیٹ ہوتا ہے, اٹس اے اسٹیٹ آف ریچول امپیورٹی جس کو آپ کہتے ہیں. بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے حدث, یہ اسٹیٹ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو چیز ہے نا طہارت الاعضاء, آپ کے اعضاء کا پاک ہونا, من الحدث والنجس, حدث اور نجس سے, اسی چیز کو حضرت شاہ ہمدان نے سکپ کیا ہے. کیوں کیا؟ کیونکہ آگے اس کا ذکر گزرا. جب ہم طہارت پہ بات کر رہے تھے شاہ ہمدان نے اس کو ڈیٹیل سے ذکر کیا. جب شاہ ہمدان نے اس کو آگے ذکر کیا رحمہ اللہ, پھر آگے انہوں نے شاید ضرورت محسوس نہیں کی, اور اپنے متن کو مختصر رکھنے کے لیے خیر الکلام ما قل ودل, بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو قلیل ہو لیکن دلالت کرتا ہو پورے اس پہ. تو شاہ ہمدان نے کہا کہ بھائی جو میری کتاب پڑھ رہے ہیں ان کو آگے ہی معلوم ہے کہ میں نے اس پہ تفصیل سے بات کیا طہارہ پہ, لہٰذا یہاں پہ اس کو بیان کرنے کی چندان ضرورت نہیں ہے. تو یہ والی چیز ہے جس کو شاہ ہمدان نے سکپ کیا. تو اس کو جب آپ اضافہ کریں گے تو یہ 5 ہے. تو اگر اصولی طور پہ دیکھیے شاہ ہمدان نے چونکہ اس کو پہلے ذکر کیا ہے تو یہ کتاب میں مذکور ہے. ایک دوسری شرط جو فرمائی حضرت ابو شجاع رحمہ اللہ نے, فرمایا وستر العورت بلباس طاہر, اور اپنی سطر کو, سطر ہم دیکھیں گے جو پوشیدہ مقام ہے, اپنا سطر اس کو چھپانا. ستر العورہ, عورہ یہاں پہ مراد ہے پوشیدہ رکھنے کی جگہ. وستر العورت, اپنی عورہ کو چھپانا, بلباس طاہر, لیکن پاک, کس سے؟ پاک لباس سے. ظاہر سی بات ہے جب انسان نجاست پہ اوڑھ کے خدا نخواستہ خنزیر کی چربی کا بنا ہوا یا کتے کا چمڑا یا کوئی اور گندی چیز پہن کے جائے گا تو نماز تو معتبر نہیں ہوگی. اسی لیے بڑی اہم شرط انہوں نے لگائی وستر العورت, عورت کا ستر کرنا, بلباس طاہر, پاک لباس سے. تو ہوئے 2. تیسری چیز بیان فرمائی انہوں نے والوقوف علی مکان طاہر, کسی ایسی جگہ پہ کھڑا رہنا جو پاک ہو, جس کو آپ کہتے ہیں, اب اس کو کوئی اور عالم وہ دوسرے اعتبار سے بیان کرے, وہ کہے گا جسم کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا. انہوں نے اس کو الگ سے بیان کیا والوقوف, وہاں پہ کھڑا رہنا, علی مکان طاہر, جو پاک جگہ ہو. تو کتنی ہوئی؟ 3. چوتھا فرمایا والعلم بدخول الوقت, آپ کو علم ہونا چاہیے اس کے دخول وقت کا. پھر اس پہ بہرحال فقہاء نے تفصیل سے بات کی ہے کہ وہ علم کیسے ہو, یقینی ہو, اجتہادی ہو, وغیرہ وغیرہ, لیکن اختصار سے آپ یاد رکھیں والعلم بدخول الوقت, آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا وقت داخل. اب اس کا وقت کون سا ہے؟ نماز کا وقت کون سا ہے جو پچھلی کلاس میں ہم نے ذکر کیا, مواقیت الصلاۃ. اب دیکھیں مواقیت الصلاۃ کیسے اس کے ساتھ یہاں پہ ریلیٹڈ ہے. اور اس کے بعد 5ویں چیز جو امام ابو شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ ہے واستقبال القبلہ, قبلے کا استقبال کرنا. قبلہ ارو
ہونا, جس کو آپ کہتے ہیں قبلہ کی طرف رخ کرنا. تو کل ملا کے اگر آپ اس کو جمع کریں گے تو یہ کتنی ہوئی؟ 5. لیکن یہ وہ شروط ہیں جو نماز کی صحت کے لیے ضروری ہیں. اگر یہ شروط متحقق نہیں ہوئی تو آپ کی جو نماز ہے وہ بہرحال درست نہیں ہوگی. اچھا, اب ایک اور متن ہمارے یہاں شافعی مذہب کا ہے, وہ ہے سفینۃ النجاہ. اس کو سفینۃ النجاہ بھی لکھتے ہیں اور سفینۃ النجات, نجاہ گول تا کے ساتھ, نجاتے, تو ایسے بھی لکھتے ہیں سفینۃ النجاہ. تو اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں شیخ سالم ابن سمیر الحضرمی, حضرموت کے یہ عالم ہیں. حضرموت میں چونکہ شوافیہ پائے جاتے ہیں اور یہ بڑی اہم کتاب ہے. اگر کوئی انسان شافعی مذہب کو بالکل وہ زیرو سے پڑھنا چاہتا ہے, آگاہ سے پڑھنا چاہتا ہے, اس کے لیے کتاب بڑی اچھی ہے, سفینۃ النجاہ. بڑی اہم کتاب, اس پہ شروحات بھی کئی لکھی گئی ہیں. میرے ذہن میں کم از کم میرے جو مجھے یاد آ رہی ہیں کم از کم 10-8 شروحات اس کی ایسی ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت ہیں. بڑی عمدہ کتاب ہے. تو دیکھیں شیخ سالم بن سمیر نے کچھ شروط کا اضافہ کیا ہے. فرماتے ہیں وہ شروط الصلاۃ ثمانیۃ, نماز کی شروط کتنی ہے؟ 8. انہوں نے 8 ذکر کی. پہلا, اس میں زیادہ فرق آپ نہیں پائیں گے لیکن کچھ اضافی انفارمیشن ملے گی آپ کو. فرماتے ہیں پہلا کیا ہے؟ طہارت الحدثین, دونوں حدثوں سے پاک ہونا. حدثین سے کون سا حدث مراد ہے؟ حدث اکبر اور حدث اصغر. ظاہر سی بات ہے جو انسان حالت جنابت میں ہو وہ اگر 10 وضو کر کے بھی نمازیں پڑھے اس کی نماز معتبر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حدث اصغر سے پاک ہے, حدث اکبر سے. طہارت الحدثین سے مراد ہے کہ پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان دونوں طرح کے حدث سے کیا ہونا چاہیے؟ پاک. دوسرا دیکھیں, دوسرا والطہارت عن النجاست, نجاست سے پاک ہو. حدث کے بعد کس سے پاک ہو؟ نجاست سے. فی الثوب والبدن والمکان, کپڑوں میں بھی یہ پاکی ہو, جسم بھی پاک ہو اور جگہ بھی پاک ہو. کتنے ہوئے؟ 2. تیسرا فرمایا وستر العورہ, اپنے عورہ کو کیا کرنا؟ چھپانا. اپنا جو پوشیدہ رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو چھپانا. اب دیکھیں انہوں نے وہ شرط نہیں لگائی باللباس طاہر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شرط نہیں ہے, وہ شرط ہے. باللباس طاہر جو انہوں نے شرط لگائی تھی وہ شرط یہاں پہ بھی ہے. اب کوئی یہ ہے کہ کوئی بات کو ایک طریقے سے بیان کرتا ہے, کوئی دوسرے طریقے سے. تو فرمایا وستر العورہ, اور چوتھا فرمایا واستقبال القبلہ, اور قبلہ کی طرف کیا کرنا؟ استقبال. تو کتنے ہوئے یہ؟ 4. پانچواں فرمایا ودخول الوقت, اور وقت کا داخل ہونا, جس کو آپ نے مواقیت میں دیکھا. اس کے بعد فرمایا 6th والعلم بفرضیتها, ٹھیک ہے, یہ کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے فرض ہونے کا آپ کو علم ہونا چاہیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے علی وجہ البصیرہ کہ یہ فرض ہے. اگر آپ نے کوئی نماز ایسی پڑھی جس کے بارے میں آپ کو تردد تھا, آپ متردد تھے کہ یہ فرض ہے یا یہ سنت ہے, وہ نماز معتبر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے آپ کو نیت کرنی ہے اور نیت میں عزم ہونا چاہیے. جب آپ کو یہی معلوم نہیں ہے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ فرض ہے کہ سنت ہے, تو بہرحال وہ نماز معتبر فرض شمار. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ العلم بفرضیتها, آپ کو اس کے فرض ہونے کا علم ہونا چاہیے. مثلا آپ جب اٹھے فجر کے لیے, جب آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں فرض والی, آپ کو علی وجہ البصیرہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فرض ہے. والعلم بفرضیتها, اگر آپ کنفیوز تھے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے تو بہرحال اس سلسلے میں اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں مسئلہ ہوگا. تو کتنے ہوئے؟ 6. تو یہ چیز شاہ ہمدان, یہ شیخ سالم رحمہ اللہ نے اضافی بیان کی. اور اس کے بعد یہ بھی اہم شرط ہے, ٹھیک ہے, وَأَلَّا يَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً, یہ اہم شرط ہے کہ نماز کے فرائض میں سے, جو نماز کے فرائض ہیں, ارکان ہیں, ان میں سے کسی رکن کو یہ سنت نہ سمجھے. ٹھیک ہے, نماز کے جو ارکان ہیں نا, نماز کے ارکان جو فرائض ہیں, فرائض میں سے کسی فرض کو سنت نہ سمجھے. مثلا اگر یہ سورہ فاتحہ کو سنت سمجھ رہا ہے تو شافعی مذہب میں اس کی نماز معتبر. اگر یہ رکوع یا سجدے یا قیام کو یا تکبیرۃ الاحرام کو یا تسلیم جو آپ سلام پھیرتے ہیں ان کو اگر یہ سنت سمجھتا ہے تو اس کی نماز معتبر نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی یہ تو عالم کے لیے آسان ہے, عامی کے لیے کیا کریں گے؟ تو عامی کے لیے سولوشن یہ ہے, کہتے ہیں کہ عامی ذہن میں یہ رکھے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس میں کچھ فرض ہے اور کچھ سنت ہے. اگر اس کو بالتعین معلوم نہ ہو, اس کی نیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہے اجمالی طور پہ, تو اس کی نماز بہرحال درست ہے. ہاں اگر ایسا ہوا پرٹیکولرلی یہ کسی عمل کو جو فرض تھا اس کو سنت سمجھ رہا ہے تو بہرحال اس سے اس کی نماز پہ اثر پڑے گا. تو ہوئے کل ملا کے 7. اور 8ویں چیز جس کو شیخ سالم رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ ہے واجتناب المبطلات, اور نماز میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا, اس نے ذکر کیا. مثلا اب آپ نے نماز شروع کی, یہاں پہ سامنے ٹیبل رکھا, ٹیبل کے ساتھ نماز پڑھ رہے اور یہاں پہ قہوہ رکھا اور گڈے کا بسکٹ, ساتھ میں نماز پڑھ رہے اور چائے پی رہے ہیں اور گڈے کھا رہے ہیں.
آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ واجتناب المبتلات. اسی طرح نماز میں آپ کا سطر آخر تک رہنا چاہیے, آپ کا سطر نہیں کھلنا چاہیے. کسی انسان کا سپوز یہ لنگی پہن کے نماز پڑھ رہا تھا, اس کی لنگی کھل گئی, سپوز اس کا سطر کھل گیا, تو اس پرابلم ہو جائے گی. اس کی نماز یہ ہے نا واجتناب المبتلات, اس کو مبتلات سے اجتناب کرنا ہے. نماز کن چیزوں سے باطل ہوتی ہے اس کا ذکر اسی کتاب میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ آگے کریں گے. مثلا بات کرنے سے, یہ بات کر رہا ہے فون پہ کسی کے ساتھ نماز میں, تو بہرحال ان چیزوں سے اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل. اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اجتناب کرے مبتلات سے. تو ہم نے دیکھا کہ کل ملا کے یہ 4 یا 5 ہیں, لیکن جب ہم تھوڑا تفصیل میں جائیں گے ہم اس کو تھوڑا اور کھول سکتے ہیں. تو اسی لیے اس سے کیا پتا چلا, میں آپ کو یہ چیزیں کیوں دکھا رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک متن پڑھیں پھر انسان سمجھتا ہے کہ بس اب سارا علم میرے پاس ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. فوق کل ذی علم علیم. جب آپ اسی لیے مذہب کی کتابیں ہوتی ہیں, ایک کتاب نہیں ہوتی ہے, دیکھیں آپ, ایک کتاب نہیں ہوتی ہے, کئی کتابیں ہوتی ہیں, اور اسی لیے اس میں یہ سلم ہوتی ہے, سیڑھی کی طرح آپ کو جانا پڑتا ہے. اگر آپ اوپر سے نیچے آئیں گے تو آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا, آپ کو نیچے سے اوپر جانا ہے. اگر آپ امام النووی کی منہاج سے اوپر آئیں گے, سفینۃ النجا, تو اس کو کہتے ہیں ترقی معکوس, آپ الٹی ترقی آپ کی ہوگی. اس کو آپ ایولیوشن نہیں کہیں گے, ایولیوشن کا جو اپوزٹ آئے گا وہ ہوگا. آپ کو سفینۃ النجا سے جانا ہے کہاں؟ منہاج الطالبین کی طرف. تو بہرحال یہ اہم چیز ہے کہ مذہب کا سسٹم ہوتا ہے, اسٹرکچر ہوتا ہے, تمام کتابوں کو اس میں مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد انسان کہہ سکتا ہے کہ اصل مسئلہ. اب آپ اردو کی کوئی کتاب پڑھتا ہے تو مثلا اب دیکھیں, ہمارے یہاں کتاب آتی تھی فقہ السنہ, محمد عاصم الحداد کی, اچھی کتاب ہے, ایک اس کا اپنا فائدہ ہے. تو اس بنیاد پہ لوگ مذہب کو متعین کرتے ہیں. امام احمد کا مذہب کیا ہے, یہ ہے. کس نے کہا؟ عاصم الحداد صاحب نے رحمہ اللہ. بڑے اچھے عالم تھے, بہت عظیم عالم تھے, بہت عمدہ کام کیا ہے. تو محمد عاصم الحداد کی کتاب پہ فیصلہ نہیں ہوگا, حتیٰ کہ الفقہ علی المذاہب الاربعہ جو ہے نا, اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ کس مذہب کا معتمد قول کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بہرحال مذہب میں جانا پڑتا ہے انسان کو. وہ جو کہتے ہیں نا کہ گوتزنی کرنی پڑتی ہے, تب جا کے انسان کو ہاتھ آتا ہے کیا معتمد قول اس میں کیا ہے, متاخرین کے لیے معتمد کیا ہے, اور متقدمین کس پہ فتویٰ دیتے تھے. پچھلی کلاس میں میں نے کئی مثالیں آپ کو دکھائی کہ شواف یا متقدمین کچھ اور کہتے تھے, لیکن متاخرین نے فتویٰ کسی اور بات پہ دیا, جس میں وہ صلاۃ الوسطیٰ کا بھی میں نے مسئلہ ذکر کیا تھا. تو بہرحال یہ اس میں کچھ تفاصیل تھی. 2 چیزیں ہم نے دیکھی. ایک تو ہم نے شرط کے معنی دیکھے, شرط کسے کہتے ہیں, شرط اور رکن میں کیا فرق ہے وہ بھی ضمناً اس میں آیا. اور تیسری بات ہم نے دیکھی کہ شروط صحت الصلاۃ, نماز کے صحیح ہونے کے شرائط کیا ہیں کن کے نزدیک؟ سادات شافعیہ رحمہم اللہ. اب اس میں دوسری ایک ضمناً ایک بات آ جاتی ہے, اس کو بھی ہم بات, اگرچہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے, لیکن ہم اس کو ذکر کریں گے اختصار کے ساتھ. جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شرائط 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں شروط صحت الصلاۃ, نماز کے صحیح ہونے کے شرائط. اس بندے پہ نماز واجب ہوئی ہے, لیکن صحیح تب تک نہیں ہوگی جب تک یہ شروط متحقق. لیکن اب واجب کس پہ ہوگی؟ وہ ہے شروط وجوب الصلاۃ, نماز کے واجب ہونے کے شرائط کیا ہے. پہلے جب بندے پہ نماز واجب ہوگی ان شروط سے, تب جا کے ہم دیکھیں گے اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں. تو اس سلسلے میں شیخ احمد بن عمر الشاطری رحمہ اللہ بہت بڑے شافعی علماء میں سے ہیں, اور یہ جو سفینۃ النجا ہے شیخ سالم بن سمیر کی, اس پہ ان کی شرح ہے نیل الرجا, اور یہ بڑی معروف شرح ہے, بلکہ زیادہ یہی شرح پڑھی جاتی ہے اس پہ سفینۃ النجا پہ. دار المنہاج سے چھپی ہے, بڑی عمدہ شرح ہے. تو شیخ شاطری فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں اما شروط الوجوب, جہاں تک نماز کے واجب ہونے کے شرائط ہیں جس سے نماز واجب ہو, فستتن, وہ کتنی ہے؟ 6. پہلا الاسلام, ظاہر سی بات ہے, نماز واجب ہونے کے لیے پہلی شرط وہ کیا ہے؟ جو انسان مسلمان نہیں ہے اس پہ ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پہ نماز واجب ہو رہی ہے. وہ دوسری بحث ہے پھر کہ وجوب مطالبہ, وجوب عقاب, وہ الگ بحث ہے. احل الکفار مخاطبون بفروع الشریعت عملا, اس پہ ہم نے بات کی ہے اس میں تفصیل الطرقات میں. لیکن سمپلی آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان مسلمان نہیں ہے اس پہ نماز واجب نہیں ہو رہی ہے. ایک دوسری شرط جو ہے نماز کے واجب ہونے کے لیے وہ ہے والبلوغ, بالغ ہونا. نابالغ بچے پہ بہرحال نماز فرض نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے الصبی جو کھیل رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں الصبی صبی ولو کان ابن نبی, چھوٹا بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے اگرچہ پیغمبر کا بچہ بھی ہو. پیغمبر کا بچہ بھی ویسے ہی کھیلے گا, وہ بھی بچوں کی طرح شوق ہی کرے گا. یہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر کا بچہ ہوگا وہ پیدا ہوتے ہی بزرگوں کا طریقہ اختیار کرے گا, نہیں. بچہ بچہ ہے, لہٰذا بچے کو شریعت نے غیر مکلف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو تیسری چیز جو ہے وہ ہے والعقل, عقل. تو پتہ چلا جو مجنون ہے, جو پاگل ہے, جو دیوانہ ہے, اس پہ نماز واجب کیوں واجب نہیں ہے؟ وہ غیر مکلف ہے. تکلیف کا جو تصور ہے نا اصول الفقہ میں بڑا اہم ہے. اس کے بعد ایک اور چیز نماز کے واجب ہونے کے لیے والنقاء من الحیض والنفاس, یہ عورت کے ساتھ خاص ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہونی چاہیے. تو اگر عورت حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے, اس پہ نماز واجب ہو ہی نہیں رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ مانیہ ہے, ایک رکاوٹ ہے جو نماز کو, دیکھیں یہ بڑا
साइंटिफिक तस्वुर है हमारे उलमा के यहाँ, ये मान्य जो मैंने उस वक्त जिक्र किया था जब मैंने अल अहकामुल वज़िया का जिक्र किया था, मान्य भी एक चीज़ है। यानी उस औरत पे नमाज वाजिब हो रही है, लेकिन एक मान्य, एक रुकावट है जो नमाज को वाजिब नहीं होने दे रहा है, वो या तो हैज़ है या निफास है। तो वन नक़ाउ मिनल हैज़ वन निफास, हैज़ और निफास से पाक होना ये भी नमाज के वाजिब होने के लिए क्या है, ये भी शर्त है। उसके बाद है वबुलूगुद दावती, दावत का पहुंचना, उस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की दावत उस बंदे तक पहुंची हो, उस तक इस्लाम की दावत पहुंची हो अपनी सही सूरत में। अगर नहीं पहुंची है, किसी जंगल में कोई आदिवासी रह रहा है जिस तक इस्लाम पहुंचा ही नहीं, जाहिर सी बात है उस पे नमाज फर्ज नहीं होगी, क्योंकि इस तक इस्लाम ही नहीं पहुंचा है। फिर उसमें भी तफसील है, ये जाहिल है, जाहिल मगरूर और जाहिल माजूर में उलमा ने बहरहाल फ़र्क किया है, वो तफसील की बात है। उसके बाद जो एक और फरमाया वो सलामतुल हवास, कि ये इसके जो हवास हैं वो सही हो तब इस पे नमाज फ़र्ज होगी। सलामतुल हवास से क्या मुराद है, फुकाहा बयान फरमाते हैं कि इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, अस्समउ वल बसर, एक तो ये सुनने वाला होना चाहिए और देखने वाला। अगर कोई इंसान पैदाइशी तौर पे बहरा और अंधा है, पैदाइशी तौर पे जो बहरा और अंधा है उस पे भी नमाज फ़र्ज क्यों नहीं है, इसको आप नमाज कैसे सिखाएंगे, मसला वो है। चले आप पे ये मसला छोड़ते हैं, ये इंसान अंधा है, आप इसको दिखाते, डिमॉन्स्ट्रेट करते ये अंधा है, अब आप इसको सुनाते ये बहरा है, ना तो ये सुन सकता है ना ये देख सकता है। तो सलामतुल हवास से मुराद यही है कि ये इंसान इन हवास के एतबार से ना तो ये गूंगा हो, सॉरी गूंगा नहीं, ना तो ये बहरा हो ना तो अंधा। अगर ये अंधा और बहरा है तो फुकाहा का बयान है कि इस पर भी नमाज फ़र्ज नहीं होती। तो ये है कुल मिला के वो तीन चीज़ें जो हमने जिक्र की, एक तो शर्त के माना क्या है, और शुरूत सिहत सला और शुरूत वजूब सला। तो ठीक है हज़रत, इस पे इंशाल्लाह आज की क्लास में हमने अब यही देखा, एक तो हमने शर्त के माना देखे और हमने देखा कि शर्त और रुकन में फ़र्क क्या होता है, और हमने देखा बयान शुरूत सिहत सला, वो शुरूत जो लाजमी है नमाज की सेहत के लिए, और शुरूत वजूब बयान शुरूत वजूब सला, और उन शुरूत का बयान जिनसे नमाज वाजिब होती है। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो अलग से जो शराइत इसके हैं उन पे अगली क्लास में इंशाल्लाह बात होगी, और जो चार शराइत हज़रत शाह हमदान ने जिक्र किए हैं उनको तफसील से हम जिक्र करेंगे। बस इन्हीं चार को हम जिक्र करेंगे, क्योंकि शाह हमदान ने जिनको जिक्र किया हम उन्हीं का जिक्र करेंगे। अलबत्ता ये तफसील जो मैंने आपको बताई ये इसलिए ताकि आपके जहन में रहे कि इसमें फर्दर भी कुछ शराइत हैं जिनको हज़रत फ़ुक़हा रहिमहुमुल्लाह ताला अजमईन ने जिक्र किया है। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में शुरूत पे बात होगी। हादा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अलमनार 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 अलमनार। ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा है चमन।